اما بعد، شکریہ جناب اسپیکر. مجھے آج کی کارروائی پر بھی اور اس سے قبل جو پچھلا سیشن تھا اس میں بھی آخری دن جس طرح آپ کی کرسی کا کردار رہا، میں اس حوالے سے بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ ایوان کو اس طرح متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں، لیکن جہاں پر فرائض منصبی کا سوال ہے، آپ سے بھی، ہم سب سے بھی، حکومت کے ممبران سے بھی، تو کم از کم جو اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، جو آئین ہے، اس ملک کا آئین، مملکت خداداد پاکستان کا آئین، اس ملک میں رہنے والے 22 کروڑ کا آئین، عوام کا آئین، کم از کم اس آئین کو کے ضابطے کا تو خیال کر لیا کرے. اس طرح باہر سے معاشی پالیسیاں اور اس پر اقدامات کرنا حکومت کی، آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں میں خارجہ پالیسی کو بھی تباہ کیا، معاشی پالیسی کو بھی تباہ کیا، ملک کے اندر امن و امان بھی تباہ ہوا آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی قوم اپنی ریاست کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار ہے تو میں نے اس ملک کے عوام سے زیادہ وفادار اس ریاست کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے لیے آپ اس قسم کی پالیسیاں لاتے ہیں اور وہ پھر بھی عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہے. وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے، وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے. آج جو ظلم اور بربریت آپ قوم پر دوبارہ مسلط کر رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بجٹ میں کوئی عوام پر ٹیکسز نہیں لگائے. آج آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور ہم سوال کر رہے ہیں جناب اسپیکر آپ سے کہ آرڈیننسز آپ نے لائے ہیں، آپ نے جو رولنگ دی ہے وہ آئین کے ساتھ متصادم ہے، وہ آئین کے خلاف ہے، آپ اس پر جواب نہیں دیتے. اور یہاں پر ایک ممبر قومی اسمبلی جو حکومت کا کی طرف سے جواب دے رہا ہے، وہ ان سوالات کو ایڈریس نہیں کر رہا جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے، اور اپنے معیشت کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں وہ زبردست ہیں. اگر تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں زبردست تھی تو آپ کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ آپ کے بعد دوسرے وزیر کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا مجبوری تھی؟ اگر پچھلی حکومتوں کا قصور تھا تو آپ کی وزارتوں میں تبدیلیاں کیوں لائی جا رہی ہیں اور کیوں لائی گئی ہیں؟ آج ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان حقوق کے جو آئین نے ان کو دیا ہے، جو قانون نے ان کو دیا ہے، لیکن آپ اپوزیشن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ خود بتائیں کہ آپ کے IMF کے پروگرام میں آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے. آج آپ اپنے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں، آپ اپنی معاشی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، اگر ہم آپ سے سوال نہیں کر سکتے، ہم آپ سے سوال نہ کریں، ہم حکومت سے سوال نہ کریں، تو پھر وہ جگہ بتا دیں کہ جہاں پر ہم سوال کریں اور ہمیں جواب بھی ملے. آپ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سینیٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ عوام کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ مزدور طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ کسان طبقے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ سرکاری ملازمین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ طلباء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، آپ اساتذہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ادارہ ہے کہ جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے؟ ہم ان کے پاس یہ
عوام کے حقوق کی بات وہاں لے جائیں, ان سے منت کریں کہ آپ ان حکومتی اراکین کو سمجھائیں. آپ نے قومی اسمبلی کو اتنا بے توقیر کیا ہے کہ یقین جانیں گزشتہ 2 ہفتے قبل یا 1 ہفتہ قبل انتخابات ہوئے, آپ نے قانون سازی کی. ان قانون سازی پر جب اپوزیشن کی طرف سے عوام نے تائید دی, آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیے. جس طرح آپ یونین کونسل, جس طرح آپ ولیج کونسل, جس طرح آپ تحصیلوں کو چلانا چاہتے ہیں, خدا را قومی اسمبلی کو اتنی وقت تو دے دیں. یونین کونسل کی جتنی وقت تو اس قومی اسمبلی کو دے دیں. جس طرح آپ ایوان چلا رہے ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے ذہن میں سوالات ہیں کہ آپ ایک غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو الگ بات ہے کہ ایک چیز آپ پیش کر رہے ہیں, اس پر میں آپ سے اختلاف کروں گا یا میں آپ سے اتفاق کروں گا, لیکن جو طریقہ کار اور ضابطہ کار ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے. آپ اپوزیشن کو نہیں سن رہے. 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ کاؤنٹ بھی میڈ, اور کسی نے آپ کے کہنے پر یہاں پر عمل نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے پروسیجر جاری کیا, ایجنڈے کو جاری رکھا, اور کاؤنٹ بھی میڈ والی رولنگ آپ کی ایسی ہی رہ گئی جس طرح میرا آپ نے. کام صرف یہ اسد صاحب ایک منٹ ہولڈ آن. نمبر 1 یہ کہ میں نے جو رولز کے مطابق کیا ہے, اگر آپ نے نہیں کیا تو میری ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 2 جو آپ نے بات کی, میں نے جو کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے, رولز کے مطابق کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے. کوئی کام ایسا نہیں کیا. میں مشتاق علی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. کے پی کے اسپیکر تشریف لائے, اس کو ویلکم کرتے ہیں. جی پلیز. جناب اسپیکر, آپ نے یہ قانون سازی تو اس پر تو ہماری رائے آنی ہی آنی ہے جس طرح آپ نے کہا, لیکن جس طرح آپ نے یہاں پر دیگر قانون سازی کی, آرڈیننسز جو لیبس تھے ان کو دوبارہ لایا, ہم اس کو غیر آئینی سمجھتے ہیں. آپ نے رولنگ دی ہے, آپ ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ آپ رولنگ دے سکتے ہیں, لیکن اس سے قبل بھی ان کرسیوں پر ایسے اسپیکر بیٹھے ہیں کہ جن کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتی ہے اور اچھے الفاظ سے یاد بھی نہیں بھی کرتی. تو آپ کے رولنگ سے کم از کم اس کرسی کی تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ ہوگا. لیکن اس حوالے سے بھی کہ یہاں پر اسپیکر صاحب آپ کے ایک وزیر نے پوری اپوزیشن کو تانا دیا کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات میں ان کو مسترد کیا. جناب اسپیکر, آپ کے وزراء کی اور آپ کے اپنے حلقوں کی انتخابات میں جس طرح کی گفتگو ہوئی, ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں, آڈیو کلپس بھی موجود ہیں کہ آپ نے 70 کروڑ روپے جاری کیے, آپ کے وزراء نے جاری کیے. آپ نے لوگوں کو اقتدار سے دھمکانے کی کوشش کی, آپ نے لوگوں کو پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی, آپ نے لوگوں کو پروجیکٹ دینے کی لالچ دی. لیکن ایک بات جناب اسپیکر میں اپنی جو بات کر رہے ہیں بالکل آپ جو ہے نا جناب اسپیکر میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں. جناب اسپیکر, خیبر پختونخوا نے آپ کے اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ کی پارٹی کو مسترد کیا, آپ کے پروجیکٹس کو مسترد کیا, آپ کے پیسوں کو مسترد کیا, اور جو اضلاع باقی ہے خیبر پختونخوا کے اندر ہو, چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو, چاہے وہ سندھ کے اندر ہو, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو, انشاءاللہ آپ کا نوشتہ دیوار لکھا جا چکا ہے. آپ اپنے انجام کو پڑھ لیں اور آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح اس اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں کو 66 تحصیلوں میں صرف آپ 15 تحصیلیں جیتے ہیں, صرف 15. اور میں چیلنج کرتا ہوں, آپ آج بھی نہیں جیتے اور آپ کل بھی نہیں جیتیں گے انشاءاللہ. نہیں ویسے قبول کیا. جناب اسپیکر, گپ شپ کے لیے ایک بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کی اپنے علاقوں میں پوزیشن اچھی نہیں ہے. جناب اسپیکر, 2.5 ارب روپے
اور 70 کروڑ کی لالچ گپ شپ نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ کی اپنی ثوابی کے اندر میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے تحصیل کے اندر تمام پولنگ سٹیشنوں پر آپ ہارے ہیں، اور آپ نے تمام پولنگ سٹیشنوں کو کور کیا صرف اپنے 2 پولنگ سٹیشنوں کے ذریعے کہ آپ نے وہاں ریکارڈ سے بھی زیادہ ووٹ پول کیا۔ آپ کو جواب دینا ہوگا، الیکشن کو بھی جواب دینا ہوگا، آپ نے عوام کو بھی جواب دینا ہوگا۔ ایسے نہیں کرے گا جناب اسپیکر، غلط بیانی کر رہے ہیں، جناب اسپیکر ایسے نہیں کرے گا، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں جناب اسپیکر ایسے نہیں کرے گا، آپ نے یہ ثابت کر دیا جناب اسپیکر ایسے نہیں کرے گا، ہر جگہ شکست ملی ہے۔ آپ کو میری بات سننا ہوگی جناب اسپیکر، آپ کو میری بات سننا ہوگی جناب اسپیکر، آپ کو میری بات سننا ہوگی جناب اسپیکر، آپ کو میری بات سننا ہوگی۔ اور جب آپ کو الیکشن کے 1 روز قبل رپورٹیں آ جاتی ہے کہ آپ صوبہ ہار رہے ہیں، تو آپ کا عمران خان کہتا ہے کہ مجھے ڈیرہ اسماعیل خان اور مجھے پشاور اور مجھے بنو بہت صورت چاہیے۔ آپ کو عوام نے بہت صورت مسترد کیا ہے، آپ کو آئندہ بھی مسترد کریں گے۔ ایسے نہیں ہے جناب اسپیکر، اگر میں اس فورم پر ایک بات کر رہا ہوں، آپ کہاں سے کہاں چلے گئے، آپ کے آگے چل رہے ہیں، آپ کو پھر انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا۔ آئندہ شاہد قریشی صاحب پلیز، شاہد قریشی صاحب پلیز۔ وائنڈ اپ کر لیں پلیز، وائنڈ اپ کر لیں، وائنڈ اپ کر لیں، وائنڈ اپ کر لیں۔ میں ایک آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز آن کریں، آن کریں۔ حسن محمود جی، میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ کیسا ملک ہے کہ یہاں پر عمران خان کے گھر کو تو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے، لیکن کراچی میں 40-41 سال سے بنی گئی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ قومی اسمبلی سے باہر نکلے، میں آپ کو بلڈنگز دکھاؤں گا کہ وہ غیر قانونی ہے، اور آپ کی حکومت میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پینلٹی بھر دے، آپ کو ریگولرائز کیا جاتا ہے۔ عوام کی جھونپڑیوں کو نہ گرائیں جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، آپ اگر یہ اقدام کرنا چاہتے ہیں، آپ بلا تفریق کریں، آپ کو کوئی تانا نہیں دے گا، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا، لیکن اگر مساجد شہید ہوں گی، ایسی مساجد بھی شہید کی گئی ہے جو پاکستان بننے سے بھی پہلے کی وہاں تعمیر ہوئی ہے، میں اس کو پورا موقع دوں گا۔ آپ ان مساجد کو بھی شہید کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے، مساجد کے حوالے سے آپ کو رولنگ دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے، عوام کے اندر بھی اس پر اشتعال آئے گا۔ خدا نخواستہ آپ کی کراچی میں بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے، اس طرح کے حساس نوعیت کے مسائل کا نوٹس آپ کو لینا چاہیے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کراچی والی مسجد پر رولنگ دے دے۔ رولنگ وہ سپریم کورٹ کا ہے، اس میں کیا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے؟ جی وائنڈ اپ کر لیں پلیز۔ جناب اسپیکر، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو رولنگ نہیں دے سکتے، لیکن آپ آئین کے خلاف رولنگ دیتے ہیں۔ آپ کی بات حکومت کے حق میں ہو تو آئین بن جاتی ہے، اور آپ کی بات قوم کے حق میں ہو تو آپ اس میں دوسرے ادارے لے آتے ہیں۔ جناب اسپیکر، عوام اس حوالے سے جس طرح امن و امان کے مسائل ہیں، جس طرح معیشت کے مسائل ہیں، جس طرح ہم دنیا کے اندر اکیلے ہو گئے ہیں، میں سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی بھی آپ نے شروعات کا اس ایوان کے اجلاس میں شروعات ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، یہ سب درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اگر آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے مشکلات قوم کو درپیش ہوتی ہیں،
معیشت کو درپیش ہوتی ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں یا داخلہ امور کے حوالے سے ہوں، کم از کم اس میں آپ کو اپوزیشن کو سننا چاہیے. Thank you. آج بھی آپ نے نہیں سنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج کے اس کارروائی کو منسوخ کریں اور دوبارہ اس ایوان میں سنجیدگی سے کارروائی ہونی چاہیے. شاہد علی صاحب پلیز. شکریہ. Yes, sir.